اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما توجہ تلقاء مدین قال عصى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما اور جب توجہ فرمائی، رخ فرمایا، ارادہ فرمایا، تلقاء مدین کی طرف، قال فرمایا عسا امید ہے، ربی میرا رب، ان یہدینی میری رہنمائی فرمائے گا، مجھے چلائے گا، مجھے راہ دکھائے گا، مجھے راہ پر چلائے گا، سواء السبیل سیدھی راہ، صحیح راہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید ہے مجھے میرا رب صحیح راہ دکھائے گا۔ ولما ورد اور جب آپ وارد ہوئے، جب آپ گئے، ماء مدین کے پانی پر، ولما ورد ماء مدین جب آپ مدین کے کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امتن پایا آپ نے اس پانی پر امتن ایک گروہ کو، من الناس لوگوں کا، امت من الناس لوگوں کا ایک گروہ وہاں پر آپ نے پایا، یسقونا جو پانی پلا رہے تھے، پانی نکال رہے تھے، ووجد من دونہم اور پایا ان کے پیچھے، امراتین دو عورتوں کو، تزودان وہ روکے ہوئے کھڑی تھی اپنے مویشیوں کو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما خطبکما تمہارا کیا معاملہ ہے، تم دور ہٹ کے پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ قالتا ان دونوں نے فرمایا لا نسقی ہم نہیں پانی پلا سکتی ہیں اپنے مویشیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یصدرا واپس چلے جائیں، الرعاء چروائے، لا نسقی حتیٰ یصدر الرعاء اس وقت تک تو ہم پانی نہیں پلا سکتی اپنے مویشیوں کو جب تک کہ یہ چروائے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کے واپس چلے جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے، ابونا ہمارے والد، شیخن بوڑھے ہیں، کبیرن بڑے بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا تو پانی پلا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے، ثم پھر تولا ہٹ گئے، الی الظل سائے کی طرف، ثم تولا الی الظل پھر ان لوگوں سے جان کنارہ کر کے ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ گئے۔ فقال آپ نے فرمایا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لما انزلتا اس چیز کے لیے جو آپ اتاریں گے، الیہ میری طرف، من خیرن کوئی خیر، فقیر محتاج بھی ہوں، ربی انی فقیر لما انزلت الی من خیر، اے میرے اللہ میں محتاج ہوں اس چیز کا جو خیر، اچھائی اور بلائی میں سے آپ نے میرے لیے فیصلہ کر رکھا ہے۔ فجاءتہ احداہما یہ بات کر کے حضرت موسیٰ سوئے تھے کہ ان تھوڑا دیر آرام فرمایا تھا کہ ان دو میں سے ایک عورت چلتی ہوئی آ گئی، تمشی جو چل رہی تھی، علی استحیاء بڑے وقار کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پردہ کے ساتھ، جیسے معزز خواتین چلتی ہیں۔ قالت اس عورت نے فرمایا ان ابی یدعوکا بے شک میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیہ کا کہ وہ آپ کو بدلہ دیں، تاکہ وہ آپ کو عطا کرے، اجر بدلہ صلہ، ما سقیت لنا
جو آپ نے ہمارے مویشیوں کو پانی پلایا ہے۔ فلما تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے کو تیار ہو گئے۔ لما جاءہو جب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام شیخ کبیر کے پاس، وقص علیہ اور بیان کر دیا ان پر القصص پورا واقعہ، پوری بات بیان کر دی، شیخ کبیر نے فرمایا قال لا تخف، قال فرمایا لا تخف ڈرنا نہیں ہے، نجوت آپ نے نجات پائیے من القوم الظالمین ظالم لوگوں سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، قالت فرمایا احداہما ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے، یا ابت استاجرہ اے ابا جان، اے والد محترم، ان کو اجرت پہ رکھ لیجئے، ان سے اجرت کا کام لیجئے۔ ان خیر من استاجرتا، بے شک بہترین مزدور جو آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں، القوی جو مضبوط ہو، الامین جو امانت دار ہو۔ قال فرمایا شیخ کبیر نے انی اریدو میں بے شک میں چاہتا ہوں، ان کے حقا یہ کہ میں نے کہا کرا دوں آپ کا، احدبنتیا اپنی دو بیٹیوں میں سے، ہاتینی یہ جو میری دو بیٹیاں ہیں، ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا، علی ان تاجرنی اس شرط پر کہ آپ مزدوری کریں گے میرے لیے، بکریاں میرے مویشی چرائیں گے، 8 حجج سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ اگر آپ پورا کر دیں، 10 فَمِنْ عِنْدِكَ تو یہ آپ کی طرف سے ہے، وَمَا أُرِيدُ اور میں نہیں چاہتا ہوں، ان اشق علیکا کہ میں مشقت ڈال دوں علیکا آپ پر، ستجدنی یقیناً آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ اگر اللہ رب العزت نے چاہا، من الصالحین خیر خواہوں میں سے، نیک لوگوں میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک یہ معاہدہ، بینی میرے درمیان، و بینک اور آپ کے درمیان، ایم الاجلین دو مدتوں میں سے کوئی ایک مدت جس کو میں چاہوں قضیتو میں پورا کروں گا، فلا عدوان علیہا اس پر میرے اوپر کوئی اور زیادتی نہیں ہوگی، واللہ اور اللہ تعالی علی ما نقول اس بات پر جو ہم کہتے ہیں، وکیل نگران ہے، اللہ ہی وکیل ہے اس معاہدہ کا جو معاہدہ ہم نے کر لیا۔ سورۃ قصص کا یہ تیسرا رکوع ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 7 مناظر بیان ہوں گے۔ پہلا منظر بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ یہ پہلا منظر، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ یہ دوسرا منظر، اور وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَىٰ مَدْيَنَ یہ تیسرا منظر۔ دوسرا منظر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے حکم سے، نہ چاہتے ہوئے بھی قبطیوں کا ایک بندہ قتل ہو گیا، جس کی اطلاع فرعونیوں کو ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، شہر کے کنارے سے ایک بندے نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا کہ یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ یاد رہے سورۃ قصص کا نزول نبی علیہ السلام کی ہجرت کے دوران ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر فرما رہے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ شروع کیا ہوا ہے، اور ہجرت کا یہ منظر پیش کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے نکلے بغیر ارادہ کے، ان کا جو رخ مبارک تھا وہ مدین کی طرف ہو گیا۔ جب مدین کی طرف رخ ہوا ان کا، وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی تھی، اور وہ دعا تھی عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل،
مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے صحیح راہ پر چلائے گا، میں جس راہ پہ بھی چلوں گا میرا رب اس سے میرے لیے صحیح ہی کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 مدین کے ایک کنویں پہ جا پہنچے۔ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کنویں سے پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا رہے، اور دو عورتیں ہیں وہ ان سے تھوڑا دور ہٹ کر پیچھے کھڑی ہیں، اپنے جانور روکے ہوئے ہیں۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب آپ مدین کے پانی پہ پہنچے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور دیکھا انہوں نے ان سے پیچھے ہٹ کر۔ لفظ دونا جو ہے نا یہ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، علاوہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور فاصلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان سے پرے ہٹ کر دور کھڑی ہوئی ہیں، تزودان، اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو، اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مرد جو ہیں وہ پہلے پانی پلا رہے ہیں اور عورتیں بیچاری انتظار کر رہی ہیں، حالانکہ یہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ان دو بچیوں کو، ان دو عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیتے تاکہ یہ اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ معلوم ہوا کسی اجتماعی پلیٹ فارم پر عورتوں کو پہلے موقع دے دینا یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ ہمارے لوگ جی اسی بھی لینا بے کھلتے دے آسے اور کڑیوں کو نہ سن پہلے نہ مرچا دیتا، عجیب صورتحال ہے، ہر جگہ بھی کڑیوں، یہ محض تنقیدی سوچ ہے، ورنہ کامل سوچ اور فطرت یہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیا جائے، عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر حیران رہے، عجیب مردوں کی غیرت ہے، خود پانی پلا رہے ہیں اور بیچاری عورتیں وہاں پر کھڑی ہیں، پہلے ان کو موقع دے دیں، ان کے جانوروں کو پانی پلا دینا تاکہ یہ جلدی اپنے گھر کو پہنچ جائیں، یہاں پر کھڑی ہیں بیچاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، تم یہاں پر کیوں کھڑی؟ اب اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال بھی کر دیا کہ تم جانوروں کو لے کر آئی ہو، تمہارے گھر میں کوئی مرد کیوں نہیں ہے، اور پھر تم چشمے سے، کنویں سے پانی نہیں نکال رہی ہو، یہاں پر الگ کھڑی ہو، آپ کو موقع نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے، آپ کا کیوں پریشان کھڑی ہو؟ ما خطبکما کا بلیغ معنی کریں گے، آپ کی کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے آپ کا؟ قالتا، دونوں بولیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، رعاء چروائے، یہ جو چروائے ہیں یہ پانی پلا کے واپس جائیں گے، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے، اور ہمیشہ یہی ہوتا ہوگا۔ وابونا شیخ کبیر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مرد آئے پانی پلانے کے لیے، تم عورتیں کیوں آئی ہو؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ اسی میں جواب بھی ہے کہ ہم تو غیر شادی شدہ ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، اور ہمارے والد صاحب اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ پانی پلانے کے لیے آ نہیں سکتے ہیں، تو ہم بچیاں ہی اپنے باپ کے بیٹے بن گئی ہیں، جانوروں کو ہم لے کے آئی ہیں اور ہم خود پانی پلا کے واپس جائیں گی۔ اب یہ معاملہ سمجھنے کا ہے کہ اگر ضرورت کے تحت عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو اجازت ہے، اور ضرورت کے تحت ان کو اپنی معاشی سرگرمیوں میں سرگرم رہنے کی اجازت بھی ہے، جس طرح کہ شیخ کبیر کی یہ دو بچیاں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی تھی۔ اس زمانے کا بزنس اور کاروبار اور ذرائع آمدن یہی تھا۔ ابونا شیخ کبیر، مفسرین نے شیخ کبیر سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کو لیا ہے، اور تقریباً سارے مفسرین نے شیخ کبیر سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کو لیا ہے، اور ان کے پاس دلیل صرف یہ ہے کہ الی مدین اخاہم شعیبا، ہم نے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ اس دلیل کی بنیاد پہ انہوں نے کہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ پکی بات یہ ہے کہ وہ شیخ کبیر تھے، قرآن نے شیخ کبیر کہا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ، صالح نیک بندہ تھا عظیم الشان، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسر تھا،
مفسرین کا تقریباً اتفاق پایا جا رہا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، مفسرین نے ایک بات پر اتنا جو ہے تمام مفسرین نے تقریباً یہی لکھا ہے تو وہی صحیح۔ تاہم کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ حضرت شعیب کے زمانے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی 200 سال کا فاصلہ بھی ہے، لہٰذا یہ شیخ کبیر ہی ہیں، رجل صالح ہیں، یہ کوئی شعیب علیہ السلام نہیں ہے۔ بہرحال مشہور جو بات ہے وہی ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ تو بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فا کا اندماج یہ معنی بتاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور چرواہوں سے ڈھول لیا، جس ڈھول کو 40 چروائے مل کر نکالتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نے نکال کے ان 2 عورتوں کی بکریوں کو پانی، مویشیوں کو پانی پلایا اور وہ واپس چلی گئی۔ عورتیں یہ معاملہ دیکھ کر بڑی متعجب ہوئیں، متفکر ہوئیں کہ یہ ایک اجنبی پردیسی شخص، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، گفتگو، دیکھنے کے انداز، چال ڈھال میں پورا وقار ہے اور پوری مردانہ وجاہت موجود ہے، اور اس نے کنویں سے ایک ہی وار کے اندر پانی نکال کر جو ہے 40 مردوں کے برابر طاقت رکھتے ہیں، انہوں نے جو ہے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر چروائے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر ایک درخت کے سائے میں آ کر سو گئے، لیٹ گئے، آرام کیے، ثم تولی الی الظل، سائے میں آ کر لیٹ گئے۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ کتنا پیارا منظر ہے۔ مصر سے نکلا پردیسی، اللہ کے توکل پہ چلتے 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 آگے وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے، وہاں اللہ کی رضا کے لیے ایک نیکی کی درخت کا سایہ تھا، سائے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے اور لیٹتے ہوئے ایک دعا بھی فرما دی، چونکہ سفر طویل تھا، یا اللہ روٹی کا بندوبست فرما۔ خیر سے مراد ٹھکانہ اور روٹی مراد لیا ہے مفسرین نے کہ یا اللہ بھوک لگ گئی ہے، اب ہمیں کچھ کھانا مل جائے، اور امید اللہ سے لگائی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا کرم فرمائیں گے، اور دعا فرمائی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب آپ کی طرف سے میرے لیے جو بھی خیر آئے گی میں اس کا محتاج بھی ہوں۔ اب بلیغ معنی ہوگا اللہ میں تیری نعمتوں کا، تیرے لطف و، اے میرے اللہ تیرے لطف و کرم کا سب سے زیادہ محتاج میں ہی ہوں۔ یہ دعا فرمائی، یہ بڑی مستجاب دعا ہے۔ کوئی اہم ترین کام ہو تو یہ دعا پڑھا کریں، یہاں سے رب سے شروع کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا شروع کریں، اللہ رب العزت عطا فرما دے گا۔ اور ہمارے استاد جب ترجمہ کرتے تھے تو وہ اپنے ترجمے کی جوانی میں، جولانی میں آتے تھے اور فرماتے تھے حضرت موسیٰ نے اللہ سے روٹی مانگی، اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ روٹی بھی دوں گا، روٹی پکانے والی بھی دوں گا۔ اللہ اکبر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے اللہ آپ کے لطف و کرم کا سب سے زیادہ محتاج میں ہوں۔ یہ ہے پیغمبروں کا اسلوب، پیغمبروں کی دعاؤں کا اسلوب یہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ اپنے رب کے سامنے کتنے عاجز ہو کے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، فجاءتہ فا، دعا قبول ہو گئی۔ بچیاں، فا کا، پوری فا کا ترجمہ کر رہا ہوں، فا کا ایک حرف کا۔ بچیاں گھر پہنچی، والد نے پوچھا بچیوں آج جلدی کیسے آ گئی؟ ابا جی ایک پردیسی بندہ آیا تھا، بڑا بہادر، بڑا باوقار، اس نے 40 آدمیوں کو، اس نے ڈول نکالا اور اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، چروایوں کو پیچھے ہٹایا، ہم جلدی پلا کے آ گئی۔ کہا پردیسی بندہ تھا تو گیا کدھر؟ اس کو تو کھانا کھلانا چاہیے، بھوکا بھی ہوگا۔ یہاں تو لوگ اب کسی اپنے کو نہیں پوچھتے ہیں، وہ تو ہے ہی پردیسی بندہ، کون اس کو پوچھے گا؟ جاؤ بچے وہ وہیں پہ ہوگا، اس کو بلا کر لے آؤ، اس کو کھانا تو کھلا دیں۔ ایک بچی کھانا پکانا شروع ہو گئی اور دوسری بچی گئی اس کو بلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا، فجاءتہ احداہما، آ گئی ان دو میں سے ایک بیٹی۔ ایک کیوں آئی ہے؟ دوسری کھانا پکا رہی ہے، ایک آ گئی۔ تمشی علی استحیاء، اللہ
وہ کتنی عظیم خاتون ہوگی جن کے حیا کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان کی چال میں حیا تھا۔ اللہ اکبر، زمانے میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ ایسی ایک عورت ہے، دوشیزہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، نوجوان ہے، اور وہ چل کے جا رہی ہے ایک اجنبی کے پاس، اور قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، پورے حیا اور وقار کے ساتھ جا رہی ہے۔ قالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ان ابی یدعوک، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزی اجر ما سقیت لنا، جو آپ نے نیکی ہم سے کی ہے اس نیکی کا تھوڑا سا صلہ آپ کو عطا کر دیں، آپ کو کھانا کھلا دیں، آپ ہمارے گھر میں آرام فرما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، اللہ سے روٹی مانگی تھی، اللہ سے خیر مانگا تھا۔ فلما جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اور حضرت اس فا میں جو اندماج ہے اس کو میں آگے جا کر بیان کرتا ہوں، القوی الامین میں بیان کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، گھر میں کھانا کھایا، شیخ مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام سے پورا واقعہ بیان کیا، لما جاءہو پورا واقعہ بیان فرمایا ان سے، جب ان کے پاس آگے وقص علیہ القصص پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ قال لا تخف، شیخ مدین حضرت شعیب رجل صالح جو بھی ہوں انہوں نے فرمایا اب ڈرنا نہیں، لا تخف، اب گھبرانا نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے آپ نکل کر میرے پاس آ گئے، آپ یہاں پر آرام فرمائیں۔ درخت کے سائے میں لیٹے تھے، اللہ نے شیخ مدین کی ڈیڈی میں سلا دیا، یہاں آ کر سو جائیں۔ بچیوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ مہمان معمولی شخصیت نہیں ہے، غیر معمولی شخص ہے، بڑا آدمی ہے، چہرے ظاہر حضرت موسیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے محبت ان کے چہرے پہ ڈال دی تھی۔ اللہ سراپا محبت ہے، اور اللہ اپنی محبت حضرت موسیٰ کے چہرے میں ڈال دیں تو چہرے پہ کتنی محبت ہوگی، کتنا رعب ہوگا، کتنا جلال ہوگا۔ غیر معمولی شخص ہے اور بڑی ظالم قوم سے ٹکرا کے آیا ہے، بڑا متوکل علی اللہ ہے۔ یہ گفتگو باپ بیٹیوں سے کر رہا تھا کہ ایک بیٹی نے کہا، قالت احداہما، ان دو میں سے ایک بچی نے کہا جو لینے کے لیے گئی تھی، تمشی علی استحیاء جو گئی تھی چل کے، اس بیٹی نے کہا یا ابت استاجرہ، ابا جان آپ نوکر تلاش کر رہے تھے اور آپ کو کوئی نوکر ملا نہیں، آپ کے معیار کا نوکر آپ کو ملا نہیں، آپ کوئی ملازم تلاش کر رہے تھے جو آپ کی بکریاں چرائے تاکہ ہم گھر میں رہیں، آپ کو کوئی معیار کا ملازم ملا نہیں، لیکن یہ جو شخص ہے اگر آپ اس سے بات کریں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اگر آپ اس شخص کو اپنا ملازم رکھنا چاہیں تو یہ ملازمت کے قابل بھی ہے۔ بہترین ملازم تو ہوتا ہی وہی ہے کہ جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بہترین ملازم تو وہ ہوتا ہے جس میں جان بھی ہو، طاقتور بھی ہو اور وہ امانت دار بھی ہو۔ ہمارے پاس ایک قاری صاحب کچھ عرصہ پہلے مسلسل آتے رہے، بہت بوڑھے، نحیف، کمزور، اور وہ شکوہ کرتے رہے کہ میں جس مسجد میں جاتا ہوں لوگ مجھے امام نہیں رکھتے ہیں، جس جگہ پہ مدرسے میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، حفظ پڑھانے کے لیے، تو محتمم مجھے نہیں رکھتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں آپ کمزور بہت ہو، اور واقعی وہ ہے بھی بہت کمزور، بوڑھا بھی ہے اور کمزور بھی بہت ہے۔ تو ہم نے تو اس سے یہ بات نہیں کی، ہم نے کہا رکھنا چاہیے، کوئی موقع آیا تو دیں گے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم وہ ہے جس میں دو صفات ہوں، قوی بھی ہو، امین بھی ہو، ہونا چاہیے۔ بسطۃ فی العلم والجسم والقوت والامانت والدیانت، یہ تمام اخلاق میں امانت، دیانت، طاقت، قوت ہونی چاہیے۔ اچھا، تو بہترین ملازم وہ ہیں جس میں طاقت بھی ہے اور وہ امانت دار بھی ہیں۔ بیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ ایک اچھا ملازم رکھ لیں، اور والد سوچ رہا ہے کہ ملازم نہیں میں بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ایک ہی دعا فرما دی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
بس یہ دعا فرما کے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کی تقدیر کا نظام چل رہا ہے، مشورے ہو رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کھانا تو کھا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور دوبارہ ان سے مجلس سجائی۔ قالا، فرمایا حضرت شعیب نے، شیخ مدین، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں ان دو بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں دو بچیوں میں سے ایک بچی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ الا ان تاجرنی، شرط یہ ہے کہ آپ میرے لیے اجرت پر کام کریں گے، میری بکریاں چروائیں گے، میرے مویشی چرائیں گے، 8 حجج، 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی مہربانی ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ احدی ابنتی، ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع ہونا حرام ہے، ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں 2 بہنیں نہیں آ سکتی، بلکہ 2 محرم رشتے نہیں آ سکتے، پھپھی بتیجی، خالہ بانجی، 2 سکی بہنیں ایک شخص کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، ایک وقت کے علاوہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات، دوسری بات، جس بچی کا میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں اس کا حق میری ہے کہ آپ 8 سال میرے مویشی چرائیں گے، اور اگر آپ 10 سال کر دیں تو یہ آپ کی مہربانی ہے۔ اچھا، حق مہر کے طور پر اجرت حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ احناف کا نظریہ یہ ہے کہ اجرت نہیں بن سکتی ہے، مال متقوم کا ہونا موقع کے اوپر ضروری ہے، مال متقوم ہی بن سکتا ہے۔ باقی ائمہ کرام نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے کہ اجرت بھی ہو سکتی ہے، خدمت بھی ہو سکتی ہے، اس میں فلاں چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہاں جو ہوا ہے یہ ہماری شریعت میں تو محل استدلال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ سابقہ شریعت ہے، تو اس موضوع کی طرف ابھی ہم نہیں جاتے۔ یہاں اس بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو رہی ہے اور مہر کی رقم جو طے ہو رہی ہے وہ 8 سال کی خدمت ہے، 8 سال آپ خدمت کریں گے۔ اصل میں یہ بھی ان کی طرف سے مہربانی تھی اور اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال فرعونیوں سے ایک سیف مقام پہ رکھنا بھی تو ضروری ہے نا، ایک آزاد فضا میں ان کو رکھنا ضروری ہے۔ 8 سال بکریاں چرائیں گے، مویشی چرائیں گے، بکریوں کی شرارتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ، تو ان شرارتوں کو بھی برداشت کریں گے اور پھر ان کو واپس یہاں پر فرعون کے مقابلے میں بھی لانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر آپ 10 پورا کریں تو آپ کی مہربانی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، شہر مدین یہ کہہ رہا ہے، میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مشکل میں ڈالوں گا، میں آپ کو کبھی مشقت میں نہیں ڈالوں گا، آپ میرے گھر کے فرد ہیں، میرے داماد بھی ہیں، میرے ملازم بھی ہیں اور میرے مویشی بھی چراتے ہیں، لیکن میں آپ سے مشقت والا کام نہیں لوں گا، نہ آپ کو کسی مشکل میں ڈالوں گا کہ 8 سال یا 10 سال کے کہ آپ سے 15 سال آپ کو روک لوں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے، آپ مجھے اس حوالے سے بہت اچھا پائیں گے۔ معلوم ہوا ایک اچھا مالک وہ ہوتا ہے جو اپنے ملازم کو خواہ مخواہ پریشانی میں نہ ڈالے۔ یہ پیغمبروں کی سنت ہے کہ پیغمبر جب ملازم رکھتے ہیں تو وہ اپنے ملازموں کو پریشانیوں میں نہیں ڈالتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو مالک اپنے ملازم کے لیے آسانیاں پیدا کرے اللہ اس مالک کو پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور جو مالک اپنے ملازم کو خواہ مخواہ کی پریشانیوں میں ڈال دے اللہ اس مالک کو پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے، لکھی پڑی بات ہے یہ۔ اللہ اکبر، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، حوصلہ بھی دیا، آپ انشاءاللہ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے، مجھے آپ اچھا پائیں گے، تعارف نہیں ہے تو اس لیے کہہ دیا کہ آپ مجھے اچھے لوگوں میں پائیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان میں یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، میرے اور آپ کے درمیان میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے، ایم الاجلین، 2 مدتوں میں سے ایک مدت، یا 8 سال یا 10 سال، قضیتو، میں پوری کروں گا، فلا عدوان علی، اس سے زیادتی مجھ پر نہیں ہوگی، 10 سال پوری کروں میری مرضی، 8 سال پوری کروں میری مرضی،
اس سے اوپر میرے اوپر مزید کوئی زیادتی نہیں ہوگی، پھر میں نے واپس جانا ہوگا۔ اور پھر ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم دو بندوں نے زمین پر بیٹھ کے یہ معاہدہ کیا ہے، آپس میں یہ شرطیں طے کی ہے، آپس میں یہ معاہدہ طے کیا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے، اور وہ جو عرش والا ہے نا وہ اس وعدے کا نگران ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ جو لوگ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں، کوئی بڑا سودا کریں، کوئی ملازمت کا کوئی معاملہ کریں، کوئی ملازم رکھیں یا بندہ کہیں ملازمت کرے، یا کوئی ایگریمنٹ ہو، کوئی سودا ہو، تو اس کے آخر میں کہہ دیا کریں واللہ علی ما نقول وکیل۔ بلکہ نکاح کے اندر اگر رشتے طے ہو جائیں، منگنی ہو، رشتے طے ہو جائیں، تو اس کے بعد یہ جملہ فرمایا گا واللہ علی ما نقول وکیل۔ ہم نے تو اپنے مشاورت کی ہے، آگے ہمارے اللہ کی مرضی ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ جو باتیں ہم نے کہہ دی ہیں ان پہ اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی نگران ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نگہبان ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس منظر میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں جن کو چیدہ چیدہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔